الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے تم مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور جس سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو. اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا چیز دی ہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے اور سب سے مقدم چیز کیا ہے؟ سب سے مؤثر اور مفید و نافع نتیجہ خیز چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ نور الہی ہے جس کی روشنی میں ساری ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں، سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور حقائق اور مقاصد واشگاف طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا: آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرو اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے کہ تم نور الہی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور کو قبول کرو جس کو ہم نے اتارا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے، ہم نے دیا ہے اور آپ کے واسطے سے دیا ہے. اللہ باخبر ہے کون اس کو لے رہا ہے، کون اس کے خلاف چل رہا ہے، کون اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس نور الہی کی روشنی میں سفر کو طے کر رہا ہے، اور کون اندھیروں کو قبول کر کے اپنے آپ کو منزل مخصوص سے دور کر رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے واسطے سے ہم کو قرآن پاک ملا ہے، جن کے واسطے سے ہمیں دین و شریعت ملی ہے، جن کے واسطے سے اسوہ رسول ہم کو ملا ہے، جن کے واسطے سے ہمیں نمازیں ملی ہیں، روزہ ملا ہے، حج ملا اور زکوٰۃ ملی ہے، جن کے واسطے سے اسلامی شریعت کا پیکر ہم کو ملا ہے، آخرت کا منظرنامہ ہمارے سامنے آیا ہے، جنت و دوزخ کی تفصیلات آپ کے ذریعے ہم کے ملی ہیں، اور وہ صحابہ کرام ہیں جو اس کے ناقل ہیں. اگر صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی انگش نمائی کرتا ہے، اگر ان کے تعلق سے کوئی حرف گیری کرتا ہے، تو وہ شریعت کا، اسلام کا، اسوہ رسول کا سب سے زیادہ مخالفت میں گھناؤنا کردار کا وہ حامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی سے یہ تمغہ ملا ہے. اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ میں کے تعلق سے کبھی تم ناروا بات نہ کہنا، سب کو شتم نہ کرنا، ان کو ان مقصد حرف گیری نہ بنانا، ان کو نشانہ نہ بنانا. اس لیے کہ وہ ہمارے صحابہ ہیں، ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ہمارے جلووں میں وہ بیٹھے ہیں، ہماری نظر ان پہ پڑی ہے. ایک نظر نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ساری دنیا مل کر کے اس مقام کو حاصل کرنا چاہے تو وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کیا فرمایا؟ امت اسلامیہ کے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے. دوسرا طبقہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تیسرا طبقہ امت اسلامیہ کا وہ ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. امت اسلامیہ اسلام پر جو کاربند ہیں ان کی درجہ بندی قرآن پاک کر رہا ہے. پہلے دو طبقے جو گزر گئے وہ مہاجرین کے تھے، انصار کے تھے، جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کے مال و منال کو چھین لیا گیا، بے دست و پا کر دیا گیا، لیکن اسلام کی محبت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق و ربط اور محبت میں انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور اللہ کے رسول کے زیر تربیت وہ رہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. کیوں نکالے گئے؟ حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے، فرمانروائی کے لیے، مال و منال کے لیے، طاقت و جاہ کے لیے، غلبہ اور اقتدار کے لیے نہیں. تقون فضلا من اللہ ورضوانا. مقصد کیا تھا نکلنے کا؟ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا، مال و منال چھوڑنے کا، اپنی برادری سے نکلنے کا اور ساری کلفتیں برداشت کرنے کا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی رضا ملے. یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل ملے اور رضا الہی سے وہ شاد کام. مفسرین نے لکھا فضل سے مراد دنیا میں کامیابی اور رضوان سے مراد آخرت کی کامیابی. دارین کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا مقصد تھا اور کوئی مقصد ان کے نزدیک نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور تیسری صفت جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، جو حضور کے واسطے سے ہم کو یہ دولت ملی ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. صحابہ کرام کی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے، بھوکے رہ کر، پتھر باندھ کر کے پیٹ کے اوپر، فاقہ مشت درید پیرہن رہ کر کے، گلیم پوش عربی کی شکل بنا کر کے انہوں نے ہمیشہ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اولئک هم الصادقون. یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں. لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے جھوٹ کا الزام رکھنا، نفاق کا الزام رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون. اور ہم انہیں منافق کہیں، ہم انہیں جھوٹا کہیں، ہم انہیں برا بھلا کہیں، ہم ان پہ سب و شتم کریں، ہم ان کے خلاف حرزہ سرائی کریں، ان کے خلاف یاوہ گوئی کریں، ان کے خلاف وہ بات کہیں جو اپنے باپ کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، اپنے بھائی کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، اپنے خاندان کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے کہہ رہا ہے. زبان اس کی سڑ جائے، آنکھیں اٹھ کی پھوٹ جائیں، کلائی اس کی مروڑ دی جائے، گردن اس کی توڑ دی جائے، تب بھی کم ہے سر. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات کو قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا. اولئک هم الصادقون. دوسرا طبقہ وہ انصار کا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. ان سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے، مہاجرین کی آمد سے پہلے حضرات انصار نے اپنے مقام کو مدینہ منورہ کو لازم پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز کے انتظار میں کھڑے رہے. طلع البدر علینا کی صدا زمان حال و قال سے گونجتی رہی، وہ حضرات انصار ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان. اور ایمان پر قائم رہے. یہود تھے وہاں پہ، وہ سرغنے تھے، اسلام کے خلاف ان کی ساری
سرگرمیاں جاری تھیں، اس کے باوجود حضرات انصار اوس و خزرج کے لوگ اسلام پر قائم رہے۔ تو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان کی آمد سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو محبت، یگانگت، حسن انسجام، باہمی رواداری اور ایک دوسرے سے ایسا تعلق کہ گویا ایک بھائی کا بھائی سے جو تعلق اس سے بڑھ کر کے تھا۔ لوگ لپکتے تھے کہ ہمیں یہ مہاجر مل جائے، ہم اپنے گھر میں ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ قرعہ ڈالا جاتا تھا کون صحابی کس کے ہاں، کون مہاجر کس کے ہاں جائے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما، اور تیسری صفت حضرات انصار کی یہ بیان کی گئی کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے دل میں مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو تنگی نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا، بنو نذیر کا سارا اثاثہ، ساری جائیداد کے تعلق سے حضور نے حضرات انصار سے پوچھا، یہ اگر میں چاہوں تو انصار و مہاجرین میں تقسیم کر دوں؟ حضرات انصار نے کہا حضور مہاجرین کو دے دیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بنو نذیر کا اثارہ جو مال فے تھا حضرات مہاجرین میں تقسیم کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کہا حضور ہم اس پہ خوش ہیں، اس تقسیم پہ ہم خوش ہیں۔ لہذا قرآن پاک کہتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما، اور یہی نہیں بلکہ یہ کہ ان کی صفت آگے بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ کوئی تنگی کے ساتھ بخل سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت حسن حضرت حسین سے ایک شخص نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ بتاؤ تم انصار میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اب تیسرا طبقہ ہے، اگر تم نے ان پہ انگشت نمائی کی تو اس تیسرے درجے سے بھی، تیسرے طبقے سے بھی تم نکل جاؤ گے، تیسرے طبقے سے بھی نکل جاؤ گے۔ وہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے واسطے سے وہ دولت بے بہا ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو بعد میں آئے ساری امت اس میں شامل ہے، صحابہ کے پاس سے لے کر کے اور آج تک جو بعد میں ان کا شیوا، ان کی سرشت، ان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبقت ایمانی کے حوالے سے ان کے حق میں دعا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض ہے، اس لیے کہ سبقت ایمانی ان کے یہاں ہے، مہاجرین کے یہاں ہے، انصار کے یہاں ہے، لہذا ہم پہ فرض ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں اللہ میرے سینے میں ان کے تعلق سے کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بیماری، کوئی روگ نہ آنے پائے۔ کینہ ہے، حسد ہے، غل ہے، برائی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، خلجان ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے تیسرے طبقے سے بھی الگ کر لیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار آپ مہربان ہیں، رحم والے ہیں، ہم پہ رحم فرمائیے، کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ان اسلاف کے تعلق سے ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر جو اخلاق کریٹ ہو، پیدا ہو، رب کریم ہمیں وہ بنائیے جو تیسرے طبقے کے تعلق سے قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔